السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے، اسی وجہ سے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ کامیاب ہو کر آئے۔ اب ہم پورا سال عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادات کی کچھ وجہ ہوتی ہے، ہم ایسے ہی ان عبادات کو نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ دوسری بات، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، اجر مل جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو گناہ ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، اور یہ عبادات ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ اسی طرح ہم عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، ہمیں اپنے رب کی رضا مل جائے، اور ہمیں خوشیاں ملے دنیا میں اور آخرت میں۔ صرف اس نیت کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ کن وجہ کی وجہ سے یہ عبادات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے لیے ایک مہینے کو مقرر کیا جس کا نام رمضان المبارک ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کرنی ہے تو آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جن چیزوں کے لیے آپ پورا سال محنت کرتے ہو۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے لیے ایک پیکج بنایا، اور ایک ایسا پیکج بنایا کہ پیکج کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ایک بہترین پیکج بنایا۔ میں اب ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات، ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے، یعنی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائے۔ اب اس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اس کے لیے بہترین اخلاق کا استعمال کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یعنی بہت سے اعمال ہیں جس کو ہم کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ایک عمل بنایا، اور اس عمل کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو آپ کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس پر غور کریں، اس حدیث پر، کہ جنت کا دروازوں کا کھل جانا اور جہنم کا بند ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو عمل کرو گے وہ سیدھا آپ کو جنت میں لے کے جائے گا اور جہنم سے بچا کے رکھے گا، اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ جہنم جا رہے ہو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے جکڑ دیا، نے زنجیروں میں باندھ دیا۔ تو آپ کے لیے راستہ اللہ رب العزت نے صاف کر دیا۔ اب صرف رمضان کا روزہ رکھو آداب کے ساتھ، اور جس طرح اس کے حدود ہے ان حدود کے ساتھ آپ اس روزے کو رکھو تو آپ سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ دوسری بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی کہ رمضان میں ہم عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان میں ان عبادات کا ثواب بہت زیادہ کیا۔ اب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اسے اس نفل کی جو بدلہ ہے وہ فرض کے برابر ملے گا۔ یعنی آپ نفل کرتے ہو تو اس نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے گا، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ کر کے اللہ رب العزت آپ کو لوٹا دے گا۔ اب اتنا ثواب تو آپ کو کسی اور مہینے میں نہیں ملے گا رمضان کے علاوہ۔ یہ پیکج یہ صرف رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی مہینے میں نہیں ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے رمضان میں ان ثواب کو
ان بدلوں کو اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینا۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ ہم گناہوں سے کفارے کے لیے ان عبادات کو کرتے ہیں، تو رمضان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ رمضان کے علاوہ روزہ رکھو گے تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت صرف رمضان کے روزوں کے لیے ہے۔ آپ رمضان میں روزہ رکھو گے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی صحیح روزہ رکھو گے تو آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس پر عفو کی قلم اللہ رب العزت پھیر دے گا۔ تو اب یہ رمضان کی فضیلت ہوئی اور یہ رمضان کی برکت ہوئی، تو اس میں روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کو آداب کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بہترین موقع دیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم پورا سال عبادت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، تو اس رمضان کے مہینے میں بھی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے پیکج کے اندر ایک پیکج دیا ہے، اور وہ ہے اس رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق اپنے کلام میں قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے لیلۃ القدر کی۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینوں میں جو عبادت کرتے ہو وہ تمام اس کی جو بدلہ اور ثواب ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو اس ایک رات میں عطا کر دے گا اگر آپ اس رات میں عبادت کرتے ہو۔ اگر آپ اس رات میں عبادت نہ بھی کرو، اس رات کی صرف عشاء اور مغرب کی نماز پڑھ لیا کرو اور تراویح پڑھ لیا کرو، تب بھی وہ رات آپ کے 1000 مہینوں کی عبادت سے آپ کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے اس میں اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، چاہے جو عبادت بھی ہو، آپ نوافل کرے، تہجد کرے، آپ صدقات دے، خیرات دے، قرآن کی تلاوت کرے، جو عبادت بھی آپ کرے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، جب آپ اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ذکر ہوا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکات ہے، یہ رمضان کی فضائل ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے، غنیمت ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ آپ اس مہینے میں وہ سب کچھ کما سکتے ہو جو آپ پوری زندگی میں نہیں کما سکو گے۔ اس مہینے میں آپ کا تھوڑا سا عمل آپ کی پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں آپ کا تھوڑا سا عمل کرنا آپ کی پوری زندگی کے اعمالوں سے بہتر ہے، اور یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں عبادات کا صحیح خیال رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا وہ اہتمام کرے، آپ تراویح کا اہتمام کرے، اسی طرح فرائض کا چھوڑنا تو سوچنا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور عبادات کی طرف آپ کو مزید بڑھنا ہے اور اس میں کثرت لانی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں کثرت آ جاتی تھی۔ وہ تو حضور تو ویسے بھی بہت زیادہ عبادات کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس میں اور بھی کثرت آ جاتا تھا۔ تو اپنی عبادات میں کثرت لانا ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ رمضان کی یہ جو عمل ہے روزہ رکھنا، یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر اپنے بندے کو دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس روزے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ نہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ ہمارے علم میں آتی ہے کہ اللہ کا شان کتنا بڑا ہے۔ اب اس کا بدلہ بھی اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ ہمیں اس میں صحیح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے کامیابی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان تمام ویڈیوز کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔